السلام علیکم. یہ والی ویڈیو کافی عرصے سے ڈیو تھی کیونکہ ہمارے پاس جو بھی فیمیلز ایڈمٹ ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کی کیئر ٹیکرز ہوتی ہیں غالباً سسٹرز یا ڈاٹرز، تو وہ بہت پریشان ہوتی ہیں کہ ہماری والدہ کو یا بہن کو تو بریسٹ کینسر ہو گیا، بٹ ہاؤ کین وی سیو آور سیلف. مطلب ڈاکٹر آپ بتا دیں کیا سائنز ہیں بریسٹ کینسر کے، تاکہ ہم اس کو ارلی ڈیٹیکٹ کر سکیں. میں نے یہ ویڈیو بنانے سے پہلے کچھ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں کہ دیکھوں آخر یوٹیوب پہ کیا مٹیریل اویلیبل ہے. اینڈ ٹو مائی سرپرائز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو کسی بھی ویڈیو میں مجھے ملی نہیں، وہ یہ کہ بریسٹ کینسر کے تو ارلی انیشیل کوئی سائنز ہے ہی نہیں. اگر سٹیج 1 کینسر دیکھنا ہے جو کہ بہت ارلی سٹیج پر مطلب ڈیٹیکٹ کرنا ہے، اس کے تو کوئی سائن اینڈ سمٹمز ہیں ہی نہیں. یہی تو وجہ ہے کہ ہماری ماشاءاللہ کافی پڑھی لکھی عورتیں، آج میں نے 31 ایئر اولڈ لیڈی میں بریسٹ کینسر ڈائگنوز کیا ہے اینڈ شی واز ویل ایجوکیٹڈ، اکاؤنٹنٹ ہیں وہ ایک جگہ پہ. تو اس کا جو سمپل سا جواب ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے، جس پہ میں پہلے بھی ایمفسائز کرتا ہوں، ایک ویڈیو بھی ہے چینل پہ کہ ایگزامن یور بریسٹ. اور بریسٹ ایگزامن کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ویڈیو میں بتایا ہوا ہے. سب سے اچھا ٹائم یہ ہے مینسس کے 5 یا 6 دن بعد آپ بریسٹ ایگزامن کریں. بیکم بریسٹ اویئر ایک ٹرم ہے، ایک تو ہم بولتے ہیں نا کہ کینسر اویئرنیس دو، اب ایک نئی ٹرم آئی ہے جس کو کہتے ہیں بریسٹ اویئر. ہر عورت کو پتہ ہونا چاہیے ہاؤ مائی بریسٹ آر. سی آل دا بریسٹ آر ڈفرینٹ. کسی کے بریسٹ سافٹ ہوتے ہیں، کسی کے بریسٹ کی ڈکٹ بہت زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہیں، کسی کے بریسٹ بہت زیادہ فرم ہوتے ہیں. تو ایک عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بریسٹ کیسے ہیں، تاکہ اگر کوئی بھی چینجز ڈیولپ ہوں تو وہ فوراً اس کو پک اپ کر سکیں. تو اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہیں بریسٹ کینسر سے تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے ایوری پیریڈس ختم ہونے کے 1 ویک کے بعد ایگزامن یور سیلف. ناؤ کمنگ ٹو دا ٹاپک آف دا ویڈیو کہ آخر ارلی سائنس کیا ہیں. یہ ارلی سائنس نہیں ہے جو بھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ یوزلی 2nd یا 3rd سٹیج پر ہی آتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ 1st سٹیج پر آ جائیں، لیکن پھر بھی سائن اینڈ سمٹمز جو بریسٹ کینسر کے 3-4 موٹے موٹے سائن اینڈ سمٹمز ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ کوئی لمپ فیل ہوگا. ظاہر سی بات ہے ایگزامن کریں گی، چھوٹا سے چھوٹا ہوگا تو فیل ہوگا نا. اگر آپ ایگزامن ہی نہیں کریں گی تو وہ بڑا ہو کر آئے گا اور پھر تو ہم بولیں گے کہ آپ تو لیٹ ہو گئی. تو سب سے پہلا سائن تو یہ بریسٹ میں کوئی نہ کوئی لمپ فیل ہوگا. دوسرا سائن یہ ہے ایگزیلا کی ایگزامینیشن. میری بریسٹ ایگزامینیشن والی ویڈیو میں ایگزیلا کی بھی ایگزامینیشن ہے. ایگزیلا بغل کو کہتے ہیں میڈیکل ٹرم میں، تو ایگزیلا کی بھی ایگزامینیشن کی جائے. اچھا، تیسرا امپورٹنٹ پارٹ کہ صرف بریسٹ اور ایگزیلا میں کوئی لمپ نہیں، یہ جو گردن کی ہڈی ہوتی ہے اگر اس کے اوپر بھی کوئی لمپ فیل ہو رہا ہے تو دس از آلسو اے سائن اینڈ سمٹم آف بریسٹ کینسر. یہ ٹیوبرکلوسس کو بھی شو کرتا ہے، یہ تھائرائڈ کی ڈیزیز کو بھی شو کرتا ہے، یہ کسی طرح کا لمفوما بھی ہو سکتا ہے. گیسٹرک کینسر یعنی جو سٹمک کا کینسر ہوتا ہے اس میں بھی یہاں پہ لمف نوڈ آ جاتے ہیں، لیکن بریسٹ کینسر میں بھی یہاں پہ لمف نوڈ ہو سکتے ہیں. پہلا سائن ہو گیا، میں نے آپ کو بتا دیا کوئی گروتھ ہوگی. دوسرا سائن یہ ہوتا ہے کہ سکن تھک ہو جانا یا بریسٹ کی سکن پہ چینجز آ جانا. اس کو ہم میڈیکل ٹرم کہتے ہیں پیو ڈی اورنج. یہ ایک فرینچ ٹرم ہے، PEAU پیو ڈی اور پھر اورنج. اس میں جیسے موسمبی ہوتی ہے نا، جیسے موسمبی کی اگر آپ نے موسمبی کو دیکھا ہو تو اس پہ چھوٹے 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 ڈاٹس ہوتے ہیں، تو بریسٹ کی سکن بھی ایگزیکٹ موسمبی کی طرح ہو جاتی ہے. آپ اگر اس طرح کا کوئی بریسٹ ایگزامن کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بالکل ایگزیکٹ موسمبی کی طرح لگ رہا ہوتا ہے بریسٹ. سو دس از آلسو اے سائن آف بریسٹ کینسر. اسکن کا تھک ہو جانا، اگر وہ موسمبی جیسے سائن نہیں ہے لیکن آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اسکن تھک ہوئی ہے، اگین وہی بات، یہ تو تب پتہ چلے گا نا جب پہلے بریسٹ کو ایگزامن کیا ہو کہ ہاں آپ تھک ہو گئی ہے، پہلے تھن تھی. اگر بریسٹ کی آپ کو اسکن موٹی محسوس ہو تو دس از آلسو اے سائن آف بریسٹ کینسر. اچھا، ایک اور چیز ہوتی ہے نپل کا مڑ جانا، جس کو ہم میڈیکل ٹرم میں کہتے ہیں نپل ایورژن. اگر نپل اندر کو دھس گئی ہے، نپل اوپر کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنے لگ گئی ہے، نپل سائڈ پہ پوائنٹ آؤٹ کرنے لگ گئی ہے، سو دس از آلسو اے سائن آف بریسٹ کینسر. اندر بریسٹ نپل کو کسی نہ کسی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طرف ٹرن ہو جاتی ہے. نپل سے اگر کوئی مواد آ رہا ہے، خاص طور پہ بلڈ وغیرہ کا ڈسچارج ہے، تو دس از انفارچونیٹلی اے سائن آف بریسٹ کینسر. یہ بھی بریسٹ کینسر کا سائن ہے. تو یہ 4-5 موٹے موٹے بریسٹ کینسر کے سائن ہیں، لیکن وہی بات، یہ سب ضیاء ہے. اگر شروع میں ہی بریسٹ کینسر کو پک کر لیا جائے تو سٹیج 1 پہ 90% آف دا کیسز میں بریسٹ کینسر از ٹریٹیبل. آپ انفیکٹ بریسٹ بھی نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم چھوٹا سا لمپ نکال دیتے ہیں. تو اگین ہمیشہ سے ایمفسائز کرتا ہوں، اس ویڈیو میں بھی ایمفسائز کر رہا ہوں، آپ کو اس سب کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر آپ شروع میں اپنا بریسٹ کینسر خود ہی کوئی بھی لمپ وغیرہ ڈائگنوز کر لیں گی. اچھا، یہ کرنا کب ہے؟ ہر پیریڈس ختم ہونے کے 1 ہفتے بعد کرنا ہے. ہر 40 سال کی عمر کے بعد ایک دفعہ سال میں اپنا میموگرام کروانا ہے. ہر 40 سال کی عمر کے بعد ایک دفعہ بریسٹ کینسر کو وزٹ کرنا ہے. آپ
کیسے ہی کیوں نہ ایگزامن کر لیں, جو بریسٹ کینسر کے ایگزامن کرنے کا, جو بریسٹ سرجن کے ایگزامن کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ آپ کا ہو نہیں سکتا, کیونکہ بریسٹ سرجن اگر بات کی جائے تو وہ روز 25 سے 30 پیشنٹس دیکھ رہا ہے, روز 25 سے 30 بریسٹ ایگزامن کر رہا ہے. تو وہ خاص طور پہ ہم لوگ بہت چھوٹے چھوٹے لمب بھی پک اپ کر لیتے ہیں, جو انفیکٹ اللہ کا شکر ہے کبھی کبھار الٹرا ساؤنڈ پہ بھی نہیں آ رہے ہوتے, لیکن ہماری فنگر ٹپس اتنی سینسٹیو ہوتی ہیں کہ بریسٹ سرجن اس کو پک کر لیتے ہیں. تو 40 سال کی عمر کے بعد وزٹ یور بریسٹ سرجن ونس اے منتھ. سو ویڈیو ویسے ہی بہت لمبی ہو گئی ہے, پھر بھی اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ نیچے کر سکتا ہے. اور میری انسٹاگرام آئی ڈی ہے شہروز نفیس کے نام سے, کافی سارے لوگوں کو اپنی رپورٹس بھیجنی ہوتی ہیں تو آپ اس پہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. تھینک یو.